میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا پہچان اس کا ڈسپلن ہے۔ کوئی دشمن اس کے اندر دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ پاکستان کی عوام اپنی اس مسلح افواج کی پشت کے اوپر ہے جو اس وقت بھی دہشت گردوں کی سرکوبی کر رہی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی جماعت کو شرم آنی چاہیے کہ جس طریقے کی بھونڈی سیاست آپ کر رہے ہیں، جس طرح کا ملک کے اندر آپ انتشار پھیلا رہے ہیں، وہ ملک دوستی نہیں ہے، ملک دشمنی ہے۔ میں ججز سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ احاطہ عدالت اتنا مقدس ہے کہ وہاں سے کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا؟ تو کیا احاطہ عدالت ہائیڈ پارک بھی ہے کہ جہاں سے عمران نیازی بیٹھ کے غیر ملکی میڈیا کو پاکستانی فوج اور آرمی چیف کے خلاف بیانات دے، زہر اگلے اور پاکستان کے دشمنوں کو وہ فوٹیج دے کہ پاکستان کے دشمن اس کو اپنے میڈیا پہ چلا چلا کر پاکستان کی بدنامی کریں؟ یہ وہ معاملات ہیں جس کے لیے پی ڈی ایم نے اور حکومت کی اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل 11 بجے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے ہم اپنا پرامن احتجاج کریں گے۔ جس طرح کہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کی ہے، اس کے خلاف پاکستانی قوم اپنی آواز بلند کرے گی۔ ہم چیف جسٹس کے منصب کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن جو سیاست کی جا رہی ہے، جس طرح کی وہاں پر بینچ انجینئرنگ کی جا رہی ہے، جس طرح اس ادارے کو تہہ و بالا کر کے صرف عمران خان کی پروٹیکشن کے لیے سپریم کورٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر پاکستان کا ہر شہری مضطرب بھی ہے اور پریشان بھی ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ متنازع ہو جائے تو پھر رول آف لاء کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو میں مسلم لیگ نون کے تمام کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کل کے پرامن مظاہرے کے لیے وہ جائیں اور سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے سیو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس پروٹیسٹ میں وہ اپنی آواز رجسٹر کرائیں۔ ایک شخص نے، جسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتے ہیں، اس نے پوری سپریم کورٹ کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے۔ مجھے عمر عطا بندیال صاحب کنٹیمپٹ میں طلب کریں، میں آپ کا مس کانڈکٹ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ دنیا میں بدترین کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے آپ مرتکب ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 2016 میں فیصلہ دیا تھا مصطفیٰ امپیکس، جس میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ثوابدیدی اختیارات غیر آئینی ہیں، حرام ہیں۔ تو اگر پارلیمنٹ نے اسی کی روشنی میں قانون بنایا کہ اگر پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ثوابدیدی اختیارات حرام ہیں تو پھر چیف جسٹس کے ثوابدیدی اختیارات بھی حرام ہیں۔ لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان اپنے ثوابدیدی اختیارات اپنے سینئر ججز کے ساتھ انسٹیٹیوشنل طریقے سے اختیار کرے گا، جیسے کہ آپ نے پرائم منسٹر کو کابینہ کے ذریعے اپنے اختیارات استعمال کرنے کا پابند بنایا ہے۔ مجھے بتائیے اس میں عدلیہ کی آزادی پہ کہاں چوٹ ہے؟ لیکن چیف جسٹس صاحب، آپ نے اپنے ثوابدیدی اختیارات کو بچانے کے لیے اپنی من پسند بینچ بنا لی، جس میں 2 جج پاناما کے ڈالے، 6 جج وہ ڈالے جو آؤٹ آف سینیورٹی آپ کے ہاں اپوائنٹ ہوئے، تاکہ وہ آپ کے بقول آپ کے شاید زیر اثر رہیں۔ تمام سینئر ججز کو باہر کر دیا گیا۔ اس سے بدترین بینچ انجینئرنگ کیا ہوگی؟ اور اس بینچ کے ذریعے آپ نے ایک سٹے آرڈر جاری کر دیا، جس سے آپ نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو معطل کر کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کی طاقت پہ حملہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بنایا ہے۔
کس طرح سپریم کورٹ اس قانون کو سٹے آرڈر کر سکتی ہے جو ایک شخص کی ڈسکریشنی پاور کو اس کے ادارے کے ساتھ جوڑتا ہے؟ یہ کس روح کے ساتھ غیر آئینی ہے؟ اگر ٹمکٹو ملک کی عدالت میں بھی یہ کیس پیش کر دیا جائے تو وہاں کے جج بھی آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ذاتی ثوابدیدی اختیارات کو بچانے کے لیے میلافائڈی ایکشن لیا ہے۔ تو جب ایک شخص جو پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے وہ اس قدر کیلسلی اپنے ذاتی مفادات کا دفاع کر رہا ہو تو وہ پاکستان کے لوگوں کو کیسے انصاف دے سکتا ہے؟ لہٰذا آج پاکستان کے لوگ اور بار کاؤنسلز اگر آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں تو وہ سپریم کورٹ کو بچانے کے لیے کر رہی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ تنازعات کا شکار ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ سپریم کورٹ عوام کے اندر اپنی عزت کھو بیٹھے، چونکہ اگر سپریم کورٹ کی عزت ختم ہوگی تو پاکستان میں آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کا تصور ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا کل ہر وہ پاکستانی جو اس ملک میں رول آف لا دیکھنا چاہتا ہے وہ اسلام آباد جائے گا اور اپنی آواز رجسٹر کرائے گا۔ اور میرا عمران نیازی صاحب کو یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو احمق نہ سمجھیں۔ 60 ارب روپے کے ڈاکے اور چوری کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ اگر اتنے مسٹر کلین تھے تو 2 اگست 2022 کو جب فائنینشل ٹائمز نے آپ کی چوری پکڑی، آپ پر چیریٹی اور شوکت خانم کے فنڈز کو سیاست میں استعمال کرنے کا الزام لگایا تو جناب نیازی صاحب آپ کی غیرت ہوتی اور اگر آپ مسٹر کلین ہوتے تو اگلے ہی دن آپ اس کو سو کرتے۔ برطانیہ میں تو ہر صحافی اپنا مقدمہ جیت کے پیسے لے رہا ہے، ہر شہری پیسے لے رہا ہے جس کے خلاف جھوٹی خبر لگتی ہے، تو آپ بھی فائنینشل ٹائمز کے خلاف کھڑے ہوتے اور آپ اپنا مقدمہ لے کے جاتے اور سرخرو ہوتے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے فائنینشل ٹائمز کے خلاف کیس کیا تو وہاں پر بھی آپ کی چوری پکڑی جائے گی کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے خیرات کے پیسوں میں غبن کرتے رہے، اس سے اپنی سیاست کرتے رہے اور آپ سرٹیفائیڈ انٹرنیشنل کرپٹ لیڈر کے طور پہ پہچانے جائیں گے۔ اور اپنی اس سزا سے بچنے کے لیے آپ نے برطانیہ میں کیس نہیں کیا۔ تو اس لیے عمران نیازی صاحب، آپ کو اب اس ملک میں گھنونا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انف از انف۔ آپ نے انتشار پیدا کیا ہے، سیاست تباہ کی ہے، معیشت تباہ کی ہے، عدلیہ تباہ کی ہے، جمہوریت تباہ کی ہے، اور اب آپ فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یہ فوج پاکستانی قوم کا اثاثہ ہے، ہر پاکستانی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور جو ڈس انفارمیشن کی مہم آپ چلا رہے ہیں، جو ڈس انفارمیشن آپ اس ملک میں سوڈان جیسے حالات پیدا کرنے کے لیے پھیلا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کہ کسی طرح ہمارے فوج کا ڈسپلن خراب ہو، آپ کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اور اس گھنونی سازش میں اعلی کار بننے کے لیے آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ جنہوں نے 9 مئی کو اس ملک میں بلوا کیا ہے، اس ملک کے اندر آرسن کیا ہے، اس ملک کے اندر بدترین دہشت گردی کی ہے، چن چن کر ان کو سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ ایسا مکروہ فعل کرنے کے لیے کسی کو جرأت نہ ہو۔ سر یہ ایک سوال ہے سر جو کل آپ احتجاج کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم، سر یہ مطالبہ کی منظوری تک جاری رہے گا؟ سر دوسرا سوال یہ کہ پیپل پارٹی اس میں شامل ہو رہی ہے؟ جی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس احتجاج میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ جو تمام گورنمنٹ کی کولیشن پارٹیز ہیں وہ سب اس میں شریک ہوں گی، اور وہاں پر جب ہم پہنچیں گے تو اگلے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن کل انشاءاللہ تعالی پاکستان بھر سے لوگ آ کر اس عدالت میں جو عمران خان صاحب کی بدقسمتی سے چیف جسٹس نے چھتری کے طور پہ اس عدالت کو کھڑا کر دیا ہے،